أهل الكساء الكرام وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليهم السلام. اللهم صل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صلوات علی محمد. ارباب علم و دانش تشریف فرما ہے اور عزاداری خصوصاً ایام فاطمیہ کا جو سلسلہ جاری و ساری ہے، اس میں علماء مراجع کا بہت بڑا کردار ہے. انہوں نے جب یہ درک کر لیا کہ یہ ایسی حقیقت ہے جس سے بہت سے حقائق منکشف ہوں گے، اگر اس مشن کو آگے نہ بڑھایا گیا، ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے بڑے بڑے ساتھی رسول غدیر بھول گئے، اسی طرح کہیں غصب بطول نہ بھول جائیں. تو لہذا ذکر غدیر سے، ولایت و امامت غدیر سے جہاں بھی ذکر چھیڑ دیجئے، جس بزم میں ذکر چھیڑا گیا، چاہے وہ بزم رسول رہی ہو یا کہیں کا اور مجمع صلوات علی محمد وآلہ، جہاں بھی ذکر چھیڑا گیا تو اس ذکر نے بتا دیا کتنے مومنین ہیں اور کتنے منافقین ہیں. تو کہنے دیجئے ذکر علی سے منافقین کے چہرے اترتے ہیں اور ذکر فاطمہ سے جو مسک شدہ چہرے نفاق کے مکنے میں پوشیدہ تھے وہ عیاں ہو جاتے ہیں. ایک صلوات علی محمد وآلہ. بے نقاب تھے صحابیت کے لبادے میں، مسلمان کے جو ہے نقاب میں یہ تمام مست شدہ چہرے پوشیدہ ہو گئے تھے. ذکر بطول چھوڑ کر دیکھ لیجئے، یہی وجہ ہے. علم مناظرہ میں علماء فرماتے ہیں سب سے بڑی دلیل علم مناظرہ میں عاشق بطول کے لیے یہ ہوتی ہے جیسے ہی فدق کا مسئلہ چھیڑا، سامنے والا اس طرح سے فرار ہوتا ہے جیسے جنگ احد سے ان کے آبا و اجداد. صلوات علی محمد وآلہ.
معمولی ہستی نہیں، مارے کا سمجھنا پڑے گا۔ ہمسری کے حوالے سے اگر گفتگو ہو، ایک فقہ کا موضوع ہے، شادی ہر جگہ نہیں ہو جانی چاہیے، لڑکے کو دیکھنا ہے تو لڑکی کو بھی دیکھنا پڑے گا، دونوں میں ہم وزن ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہی ہیں ہمسر کو، ایسا نہ ہو زندگی جو ہے جھوپڑی میں گزر رہی ہے اور خواب محل کا دیکھ رہے ہیں کہ شہزادی لائیں گے، اسلامی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ اس لڑکی کا رہن سہن دیکھا جائے گا، یہ رہتی کیا ہے، اس کی عادت کیا ہے، رہن سہن اور اس کے جو اسٹیٹس شان کے اعتبار سے کفو تلاش کرنا ہے۔ اگرچہ دینی اعتبار سے کفو ہونا ضروری ہے، اب یہی سے ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو رشتہ لے کر بار بار در رسول پر جا رہے تھے۔ کم سے کم دیکھا ہوتا یہ شہزادی کہاں کی ہے، اس کے لیے کفو کون ہوگا؟ یہ سیدت النساء العالمین ہے، اس کا کفو سید الاوصیاء ہونا چاہیے۔ صلوات علی محمد وعلی رشتہ دیکھ رہے کہاں، جس کے جو ہے سلسلہ نورانی محفل میں جس کا عقد ہوگا، لیکن چلے معرفت نہیں تھی، پھر بھی مسئلہ ہے زیادہ۔ ایک جو طلاق کے مسائل آ رہے ہیں، ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم سری کو بھائی بیلنس توازن ہونا چاہیے نا، یہ عقل بھی کہتی ہے، شریعت بھی کہتی ہے۔ بہرحال موضوع مستقل یہ ہمارا نہیں ہے، اس وجہ سے گزر رہے ہیں۔ ہم سریے علی و بطول کے لیے ایک گوشہ پیش کرتے ہیں، یہی کافی ہے۔ نہج البلاغہ آپ نے دیکھا ہے، ماشاءاللہ، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے فوق کلام المخلوق تحت کلام الخالق۔ نہج البلاغہ ایسے قرآن کے نیچے ہے، باقی تمام بشر کے کلام سے اوپر ہے، یہ نہج البلاغہ ہے۔ نہج البلاغہ کا بھی مطالعہ کر لیجئے، خطبہ فدا کا بھی مطالعہ کر لیجئے، وہی نہج ہے، وہی سلیقہ ہے، وہی طریقہ ہے، وہی توحید کا بیان ہے، وہی شان رسالت ہے، وہی علی ابن ابی طالب کے کمال کا اعلان ہے۔ ہمسری کلام میں بھی ہے، ہمسری ہے، توازن ہے۔ بھائی یہ انتخاب اگر ہم کریں تو خطا کر جائیں، جہاں انتخاب کرنے والا خدا کی ذات ہو وہاں کیا خطا کا امکان نہیں ہے۔ بہرحال جس آیت کریمہ کے چند جملوں کا انتخاب کیا ہے تاکہ بات کو آگے بڑھائی جائے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103، 3 آیتیں ہیں اس سورہ کی، اگر 100 نمبر سے شروع کریں 3 تک آئیں تو خلاصہ اسلام سمجھ میں آئے گا، جس کا تعلق جناب زہرا سے بہت گہرا ربط ہے، اور یہ تینوں آیتیں جو ہیں جناب زہرا نے خطبہ فدق میں شامل کیا ہے، بڑا گہرا رابطہ ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو۔ آرڈر ہے، حکم ہے، تمام کے تمام لوگ جمیعاً سب کے سب، کوئی مستثنا اس سے نہیں ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اختلاف انتشار نہ کرو، نہ اس کا سبب بنو۔ یہ دوسرا حکم ہے۔ پہلا حکم کیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں، پکڑے رہیں۔
اختلاف نہ کریں، انتشار نہ ہو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور حکم ہو رہا ہے اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر کی گئی ہے۔ کیوں؟ وہ نعمت کون سی؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت ہے، قرآن ہے یہ۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو خدا کی نعمت کے ذریعے سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی، محبت پیدا کی۔ یہ چند جملے ہیں اس آیت کے۔ دیکھیے، اب جس ملک میں اتحاد نہ ہو، اتفاق نہ ہو، امن و امان نہ ہو، وہ ملک کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ ترقی کے لیے سب سے اہم جو رکاوٹ ہے آپسی اختلاف۔ اگر ملک میں اختلاف ہے تو ملک آگے نہیں بڑھے گا، گھر میں اختلاف ہے تو گھر والے ترقی نہیں کریں گے، قوم میں اختلاف ہے تو قوم ترقی نہیں کرے گی۔ لہذا یہ حکم عام ہے کہ اپنے سماج کو، قوم و ملت کو اختلاف سے بچایا جائے۔ اس کی ابتدا، اس کا آغاز پہلے اپنے آپ سے کرنا ہوگا۔ وحدت کے علم بردار بہت ہیں، وحدت کا جو ہے پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن کیا اپنے عمل سے وہ اتحاد کے داعی ہے یا نہیں ہے؟ بہت توجہ، غور کرنے کا مقام ہے۔ یہ قرآنی حکم ہے، آپس میں تفرقہ نہیں کرنا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے۔ جونپور شیراز ہند میں گفتگو ہو رہی ہے، یہاں سخن فہمی بھی ہے، سخن گوئی بھی ہے، لہذا انشاءاللہ قدر ہوگی بات کی۔ تو دیکھیے وہ رسی ہے کہاں؟ رسی ایک محسوس والی چیز ہے۔ محسوس کس کا؟ رسی عربی میں کہتے ہیں یُشَدُّ بِهِ لِلْإِرْتِقَاءِ أَوْ لِلنِّجَاةِ، رسی کو استعمال کیا جاتا ہے ترقی کے لیے۔ کوئی کنویں میں گر گیا ہے تو رسی ڈال کے نکال لیا، ترقی پہ جانا چاہتا ہے۔ یہاں خداوند عالم نے علم بلاغت کے اعتبار سے اسے کہتے ہیں استعارہ تمثیلیہ، یعنی محسوسات سے لے جانا ہے، محسوسات کی مثال دینی ہے تاکہ معقولات کی سیر ہو جائے، معنویت تک پہنچ جائیں۔ یہاں مراد یہ ہے رسی تم دیکھتے ہو، اس کو اپنے کام کے لیے استعمال کرتے ہو، نجات کے لیے استعمال کرتے ہو، ترقی کے لیے استعمال کرتے ہو۔ لہذا اللہ کی جو رسی ہے وہ قرآن اور عبرت ہے۔ اگر قرآن کا دامن چھوڑ دو گے، اہل بیت کا دامن تو چھوڑ دو گے، نہ دنیا میں نجات ملے گی نہ آخرت میں نجات ملے گی۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عبرت اہل بیتی، اے لوگوں میں دو گراں قدر چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری اہل بیت ہے۔ اگر ان سے متمسک رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اب یہ آئیے، اختلاف کا معنی کیا ہے؟ اختلاف کا معنی کیا ہے؟ اتفاق کے ضد ہے۔ اختلاف کا معنی جہاں نفرت ہو، اختلاف ہو۔ اب اگر ہم مذاہب مختلف مذہب میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف جو ہیں مشرب میں الجھے ہوئے ہیں، مختلف فکروں میں الجھے ہوئے ہیں، یہ اختلاف ہے یا نہیں؟ اختلاف ہے۔ قرآن کی کئی آیتیں ہیں اور پیغمبر اکرم کی کئی روایتیں ہیں۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں الاختلاف عذاب
مضمون کلام والاتحاد رحمتن. اب جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، کسی گوشے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اختلاف میں ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ قبلہ ہمارا ایک ہے، نماز ایک ہے، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہیں، تو پھر ہم متعدد مختلف مسلک میں بٹے ہوئے کیوں ہیں؟ سوال ہے کہ نہیں؟ نوجوانوں سے سوال ہے، کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ اس سبب کو کیوں تلاش نہیں کرتے جس کی وجہ سے اختلاف ختم ہوگا، انتشار ختم ہو؟ کہتے نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اختلاف امتی رحمتون، ہماری امت کے درمیان اختلاف رحمت ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اختلاف نہ کرو. مسلمان جس حدیث کا سہارا لے رہے ہیں اختلاف کرنا رحمت ہے، اب انصاف سے بتائیے اتحاد کرنا پھر تو عذاب ہوگا. بات نہیں پوچھ رہی ہے. اگر اختلاف جو ہے رحمت ہے تو اتحاد کرنا، اس کا مطلب نہ اتحاد گھر میں ہونا چاہیے، نہ معاشرے میں ہونا چاہیے، نہ ملک میں ہونا چاہیے، نہ قوم میں ہونا چاہیے. بھائی آپ کہتے ہیں اور پیغمبر فرما رہے ہیں ستفترق امتی الی ثلاث و سبعین فرقہ، میری امت جو ہے 73 ٹکڑوں میں بٹے گی، ایک فرقہ ناجی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے. اب دیکھیں یہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے، روایت سے ٹکرا رہی ہے، پھر اس حدیث کا مسئلہ کہاں ہے؟ حل کہاں ہے؟ حل وہی ہوگا جہاں سے مشکل کشائی ہوتی ہے. اے مسلمانوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام کے در پہ آنے سے پہلے مسلمان کو حل نہ ملا، لہذا جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ اپنی کتاب میں روایت میں کرتے ہیں عبد المومن امام کی خدمت میں آیا، کہتے ہیں مولا اختلاف جو ہے رسول کی حدیث عام فہم ہو چکی ہے، لوگوں کی زبان پر ہے، کیا ہے؟ کہا اختلاف امتی رحمتون. امام نے کیا فرمایا؟ کہا حدیث صحیح ہے. اور کیا امام نے کیا فرمایا؟ حدیث درست ہے. راوی امام کا چاہنے والا تک چونک گیا، فوراً وہی سوال کیا مولا اگر یہ حدیث صحیح ہے اس کا مطلب امت کا متحد ہونا باعث عذاب ہے. امام نے کہا خاموش، رک جاؤ، اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو اور جو یہ مسلمان سمجھ رہے ہیں. مولا معنی کیا ہے؟ کہا اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ آیت نفر کے حساب سے پیغمبر کی بارگاہ میں برائے تعلیم آنا جانا ہے. کیا مطلب آنا جانا؟ کیا مطلب؟ کہا یہاں مراد مختلف البلدان ہے، مختلف الادیان نہیں ہے. یہاں شہروں سے بستیوں سے آنا جانا مراد ہے، نہ کہ اختلاف مذہبی فرقے والا. کہا کیا مطلب؟ کہا اللہ قرآن فرما رہا ہے لہو اختلاف اللیل والنہار، قرآن میں ہے رات اور دن کے درمیان اختلاف ہے، یعنی رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے. یہاں مراد برائے تعلیم بس میں پیغمبر میں آؤ، علم حاصل کر کے نشر کرو. یہی زمین سے، اسی قبیلے سے السلام علیکہ یا مختلف الملائکہ. اہل بیت کے لیے کیا کہتے ہیں؟ سلام ان پر ہو جس جگہ پر جس در کی بوسہ کرنے کے لیے ملک آتے ہیں اور جاتے ہیں. صلوات علی محمد و آل محمد. اختلاف کا مراد ہے آنا جانا. جیسے رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے. ہم لوگ
یہی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. کیا مختلف جگہ سے لوگ آئے ہیں؟ بات وہی ہے نا, مختلف جگہ سے لوگ آئے. کیا مطلب مختلف جگہ سے لوگ آئے ہیں؟ کیا ان کے درمیان اس کا لازمہ اختلاف ہے؟ اختلاف نہیں ہے. وہی معنی جو عربی میں ہے وہی معنی امام نے بتایا. یہاں اختلاف سے مراد ہے درے نبی پر آؤ, باب علم نبی پر آؤ, اپنی جو ہے علمی آتش کو, پیاس کو بجھا کر اور سیراب خود بھی ہو جاؤ, لوگوں کو سیراب کرو. یہ معنی ہے. اب آپ نے دیکھا جو امت امام چھٹے امام کے زمانے تک ایک پیغمبر کی روایت کو سمجھنے سے عاجز و قاصر ہے. ایک روایت, ایک لفظ جس میں استعمال ہوا اختلاف, اگر وہ کسی بھی طرح سے بس میں مسلک رسالت تک پہنچ جائے تو پورے قرآن کو کیسے سمجھیں گے اور سمجھائیں گے؟ جو ایک معنی کو حل نہ کر سکے. اب یہیں سے امت کو سمجھنا چاہیے, بیدار ہونا چاہیے کہ ایک لفظ کا معنی. اب سوال یہ ہے, اگر ہمارا نوجوان پوچھے پھر ہم اتحاد کیسے کریں؟ دیکھیں, اتحاد یہ دوئیت طلب ہے, یعنی اتحاد ایک, اگر مثلا ہمیں اتحاد کرنا ہے, جیسے تو پارٹی کا الائنس ہوتا ہے, اتفاق ہوتا ہے, گٹھ بندھن ہوتا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک پارٹی اگر اس کا ولے ہو جائے دوسرے میں تو اسے اتحاد نہیں کہتے. دونوں پارٹی جو ہے اپنی جگہ پر پارٹی ہے لیکن کچھ مشترک چیزوں پر اتفاق ہوتا ہے, اس کا نام ہے اتحاد. اس کا نام اتحاد نہیں ہے تم اپنے مسلمات کو, اپنے عقائد کو کچھ کم کر دو یا چھوڑ دو. اتحاد اس کا نام ہے ہم اپنے عقائد کہ جو ہے تشہیر کریں گے, ترویج کریں گے, تم اپنے عقائد, لیکن ہمارے اور تمہارے درمیان جو چیز مشترک ہے اس پر اتفاق کرنا ہے. اے مسلمانوں, بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک جو ہے میسج دینا چاہ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ اتحاد ہو نہیں سکتا جب تک اس راستے تک نہ آئے جس راستے تک خدا کے نبی نے جو ہے امت کو پہنچانا چاہا ہے. اتحاد نہیں ہو سکتا جب تک اس راستے پر نہ آئیں گے, اس در پر نہ آئیں گے. جناب زہرا نے اسی چیز کو خطبہ فدق میں شامل کیا ہے. کون تھے خطبہ فدق میں؟ اصحاب تھے, آپ کے بابا کے کلمہ پڑھنے والے تھے, رسالت کی گواہی دینے والے تھے. کیا کہا؟ فلسفہ احکام کو بیان کرتے کرتے بی بی آئی ہیں, فرماتی ہیں وَطَاعَتْنَا نِظَامًا لِلْبِلَّهِ. اے مسلمانوں, اے بابا کا صحاب, ہماری جو ہے اطاعت جو ہے امت کو منظم کر سکتی ہے. فیصلہ کن گفتگو ہو رہی, خطبہ فدق کے جملے ہیں. شہزادی کونین کیا کہہ رہی ہے؟ اے مسلمانوں, اگر تم چاہتے ہو پراگندی سے بچو, بکھراؤ سے بچو, تفرقے بازی سے بچو, تو ہماری اطاعت اختیار کرو تاکہ امت منظم رہ سکے. وَإِمَامَتْنَا أَمَانًا لِلْفِرْقَةِ, اور ہماری ولایت و امامت کا کلمہ پڑھو تاکہ تفرقے بازی سے بچو. اگر ایسا نہ کرو گے, بی بی نے میسج دے دیا, تو اسرائیل کی غلامی کرنا پڑے گی, امریکہ کی پوجا کرنا پڑے گی. تمہارے پاس تیل یعنی نعمت خدا موجود ہوگی, تیل کے کنویں موجود ہوں گے, لیکن اگر اہل بیت سے مقداری کی خیرات تمہاری ہوگی, جائیداد تمہاری ہوگی, سکہ طاغوت کا چلے گا, دشمن کا چلے گا. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. اگر امت کو متحد ہونا ہے
تو فرمان جناب زہرا کے تھے جسے خطبہ فدق میں بیان کیا ہے، اگر ہماری اطاعت کی تو تم منظم رہو گے، ہماری امامت کا اقرار کیا تو تفرقے بازی سے بچو گے۔ وَإِنَّ آج حالات کیا ہیں؟ اسلامک کنٹریز کتنی ہیں؟ 50 سے اوپر ہیں۔ حالات کیا ہیں؟ کوئی بھی مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے ملک کو آگے نہیں بڑھا پا رہا ہے۔ تو لہذا پیغمبر اکرم نے جو مرجعیت، جو اپنے بعد دین کے ذمہ دار جس کو بنایا ہے، اگر اس تک ہم نہ آئیں گے تو کچھ بھی ہم دعویٰ کریں لیکن نہ امت آگے بڑھ سکتی ہے، نہ امت کے درمیان اتحاد پیدا ہو سکتا ہے۔ عبداللہ بن عمر عاص اصحاب رسول اللہ میں بہت بڑا نام ہے، 700 روایتیں اسلامی کتب میں اس صحابی سے ہیں، 700۔ ابو ہریرہ سے کتنی ہیں؟ 5374۔ ابو ہریرہ نے پیغمبر کا زمانہ کتنا درک کیا؟ 2 سال، اور یہ جو ہے صادقین میں سے ہے۔ اب امت فیصلہ کرے، جو 2 سال بزم پیغمبر میں آیا ہو وہ 5000 سے زیادہ روایت نقل کرے، اور جو سابقین میں سے 23 سال پیغمبر کی زندگی میں استفادہ کرے، اور پیغمبر کے بعد اس کی 700 روایت ہیں۔ کیا ہے یہ عالمیہ ہے کہ نہیں؟ خود ابو ہریرہ نے کہا احفظ اصحاب رسول اللہ عبداللہ بن عمر العاص۔ پیغمبر کے دیکھیں آج مدرسہ ہے، مکتب ہے، اس شکل میں تعلیم ہو رہی ہے۔ پیغمبر کے زمانے میں تعلیم کا سلسلہ کیسے تھا؟ پیغمبر استاد تھے، تمام اصحاب طلبہ تھے۔ پیغمبر کا بیان ہوتا تھا، لکھنے والے لکھ رہے ہیں، سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے ہر کالج میں، ہر اسکول میں اسٹوڈنٹس ایک طرح کے نہیں ہوتے، قابلیت کے اعتبار سے، لیاقت کے اعتبار سے، اسی طرح پیغمبر رسالت و نبوت میں بھی تھے، کچھ بوڑھے بوڑھے آ گئے تھے، کچھ نوجوان تھے۔ اب آپ یہ بتائیے، پوری دنیا فیصلہ کر لے، کوئی ایڈمیشن کرانے کے لیے اسلام میں روکا نہیں ہے۔ پیغمبر جو ہے مجسمہ اخلاق بنا کر پیش کیے گئے تھے، تو پیغمبر کے چاہے گھر تک کوئی آ جائے، پیغمبر نے منع نہ کیا، یا بزم رسالت تک کوئی آ جائے، منع نہ کیا۔ لیکن اے مسلمانوں، تمیز کو رکھنا، جو بچپنے سے علم حاصل کرتا ہے وہ اور ہوتا ہے، جو بڑھاپے میں آتا ہے اس کا علم اور ہوتا ہے۔ لہذا جو بچپن سے اعلان رسالت سے پہلے رسول کی تربیت میں آیا، اس نے یہ اعلان کیا، میرے علم میں ہر روز اسی طرح اضافہ ہوتا تھا جیسے اٹھنی کا بچہ اپنے ماں سے سیکھتا ہے۔ اس سے زیادہ نزاکت والی تعبیر نہیں تھی۔ نہج البلاغہ میں مولا علی نے فرمایا ہے اس طریقے سے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ الف باب، اللہ کے رسول نے مجھے علم کے 1000 باب کی تعلیم دی ہے۔ کتنے؟ 1000 کی۔ وفتحت من کل باب الف باب، اور ہم نے ہر دروازے سے، ہر علم کے دروازے سے 1000 نئے علمی راستے کھولے ہیں۔ بھائی آپ سمجھ گئے نا، صحبت نبی میں، صحبت رسول میں جو بھی آیا ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تعلیم کا نظام اسی طرح ہوتا تھا۔ مسجد میں رسول بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھنے والا جو بھی آئے
یہ دنیاوی اسکول میں عمر کی پابندی ہے، ایج کی پابندی ہے. اسلام تو دعویٰ دیتا ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم کو حاصل کرو آگوش مادر سے لے کے آگوش قبر تک. اسلام نے ممانعت نہیں ہے. لہذا بارگاہ رسالت میں جو بھی آیا بیٹھا، وہیں علی ابن ابی طالب بھی بیٹھے ہیں، وہیں دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہیں، وہیں جنہوں نے اپنے اسلام کا اعلان دست اعلان، اسلام لائے نہیں، اعلان، جملے کی قدر کریے گا، اعلان دست رسالت پر کیا، جنہوں نے قرآن کی تلاوت نزول قرآن سے پہلے کیا، وہ بھی بیٹھے ہیں. جو آیا ہے 40 سال کے بعد، 45 سال کے بعد، وہ بھی بیٹھا ہے. اب انسان کا تقاضا یہ نہیں ہے دونوں کا علم ایک جیسا. اب بھائی ایک جیسا کیسے ہوتا؟ ایک منبر پہ آتا ہے سلونی سلونی، ایک منبر پہ آتا ہے سلونی سلونی قبل ان تثبتونی، پوچھ لو جو بھی پوچھنا ہو. اور یاد رہے زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے باخبر کروں گا. دوسرا جو منبر پہ آتا ہے کہتا عقیلونی عقیلونی، مجھے اتار لو، مجھ سے بہتر تو تم میں لوگ موجود ہیں. صلوات علی محمد و آل انصاف نہیں ہے، قرآن کے فیصلے کے خلاف ہے. لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. دیکھو جاننے والے نہ جاننے والے کے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اور اس کو سب سمجھ بھی نہیں پائیں گے، صرف صاحبان عقل ہی سمجھیں گے. امام باقر نے کہا یہ صاحبان عقل سے کسی اور کو نہ سمجھنا، یہ ہمارے چاہنے والے ہیں. سخن فہمی انہی میں ہے، سخن گوئی بھی انہی میں ہے، سخن فہمی بھی اسی میں ہے. اے صلوات علی محمد و آل برابر نہیں ہو سکتے. لہذا جو بچپنے سے تربیت رسول میں آیا ہے، رسول کا تربیت یافتہ ہے، اس کا موازنہ، اس کا مقابلہ کبھی کسی اور سے نہ کیجیے گا. عرب میں یہ مقولہ مشہور ہے، جس نے بچپن میں، اور جو اردو میں بھی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، جو بچپن سے علم حاصل کرتا ہے اس کے جو ہے علمی معیار اور ہوتا ہے. جو آخری عمر میں آتا ہے، بڑھاپے میں آتا ہے، اس کا علمی معیار اور ہوتا ہے. دیکھیں جو بچپن میں آتا ہے کہتے ہیں کن نقش فی الحجر، جو بچپن سے علم حاصل کرتا ہے ایسا ہے، اس کے ذہن میں اس طرح سے علم محفوظ ہو جاتا ہے جیسے پتھر پر لکیر بنا دیجئے، اب چاہے جتنے ہوا کے جھونکے آئیں گے پتھر کی لکیر نہ مٹے گی. لیکن جو بڑھاپے میں علم حاصل کرتے ہیں اس کا علم ایسے ہوتا ہے جیسے کنقش فی الرمل، جیسے کوئی ریت میں بالو میں لکیر کو بنا دے، ادھر کی ہوا آئے گی لکیر برابر ہو جائے گی. یہی وجہ ہے بزم رسول میں آنے والے بہت سے تھے، لیکن جیسے ہی مجلس رسالت برخاست ہوتی تھی ایک دوسرے سے کہتے تھے ماذا قال آنفا، رسول ابھی کہہ کیا رہے تھے. جو رسول کے کلام کو نہ سمجھ سکے وہ رسول کی مسند کو کیا سنبھالے گا. ایک صلوات علی محمد و آل محمد. معیار اور ہم امام کے علم کی بات کیا کریں. 1968 میں مرجع الطائفہ سید آیت اللہ لخما سید محسن الحکیم سعودی حج کرنے کے لیے ارادہ انہوں نے کیا. تو 3 حکومت گورنمنٹ نے کہا کہ سرکار ہمارا جو ہے ایروپلین حاصل ہے ایران میں،
اور کویت نے اور خود عراق نے، لہذا پورا جو ہے ہم پلین دیتے ہیں، آپ جائیے حج کر کے آئیے۔ مصلحت آقا نے سمجھی، کہا چونکہ ہم عراق میں نجف میں ہیں تو عراق کے جو ہے گورنمنٹ کی درخواست کو قبول کیا گئے۔ جب وہاں پہنچے، شاہ فیصل کا زمانہ تھا، غور کیجیے گا، شاہ فیصل کا زمانہ تھا، بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا، اور حج کے زمانے میں ویسے ہی مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں مختلف علاقے سے علماء آتے ہیں۔ کہا اتنا بڑا عالم دین نجف اشرف سے آ رہے ہیں، لہذا ان کے پاس بٹھالے بھی ایسے افراد جائیں گے جو پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہوں۔ کہ اے مسلمانوں، کم سے کم اپنے اس بادشاہ سے تو کچھ سیکھ لیا ہوتا، اسے پتا ہے عالم کی صحبت میں عالم بیٹھا ہے۔ اگر تم نے کیسے ایک جاہل کو مسلک رسالت پر بٹھا دیا۔ صلوات علی محمد و علی ایک سے ایک علماء اردن سے آئے ہوئے، تمام اسلامی کنٹری سے آئے ہوئے بیٹھے۔ سعودی نظام میں اس کو اگر ہم خلاصے کے طور پر بیان کرنا چاہیں تو ایک خاندان کو جو ہے حکومت ملے گی، ایک خاندان کو جو ہے حکومت دینی ملے گی، فتویٰ وہ دیں گے۔ اب یہیں سے سمجھیں، اگر اسلامی نظام ہوتا تو مفتی حاکم میں جدائی نہیں ہوتی۔ بتا دیجئے کیا اللہ کے رسول نے فقط سیاسی امور کو سنبھالا تھا، یا وہیں پر زمین کے بھی فیصلے ہوتے تھے، آسمان والوں کے بھی فیصلے ہوتے تھے؟ اور یہی نظام امیر المومنین علیہ السلام تک تھا، اور یہی نظام آخر حجت خدا یہ سیاست اور دین کو جدا جو ہے، یہیں سے معلوم ہو جائے گا یہ نظام رسالت و نبوت نہیں ہے۔ یہیں سے سمجھ لینا چاہیے۔ تو وہاں جو فتویٰ دینے کا جو جن کے پاس اتھارٹی ہے وہ خاندان ابن باز ہے، تو فتویٰ ان کو دینا تھا۔ اتفاق سے وہ نابینا تھے۔ اب یہاں سب بیٹھے ہوئے، بادشاہ بیٹھا ہوا، تمام علماء ادنان و مذاہب بیٹھے ہوئے، اتنے میں ابن باز آتے ہیں، وہ بادشاہ کو سلام کرتے ہیں، دوسرے علماء کو سلام مصافحہ کرتے ہیں، سید محسن الحکیم صاحب کو نظر انداز آمدن کرتے ہیں۔ یہ جو فعل ہے اسلامی اعتبار سے چھوڑ دیں، عقلاء کے اعتبار سے اور نظام عرب قبائلی نظام کے اعتبار سے یہ فعل درست نہیں تھا، لہذا بادشاہ کا جو ہے مزاج بہم ہوا، کافی جو ہے سرزنش کی، لیکن وہ اپنی عقل میں تھے، بہرحال یہ بھی ایک پاور ہے ان کے پاس، اور جو ہے لوگ ماننے والے ہیں اور قانون ہے، تو بہرحال بڑی کوشش کی، لیکن جب وہ اپنی عقل میں اکڑا رہا، بادشاہ نے سوچا اس طرح سے ہم مہمان نوازی کر رہے ہیں، بے عزتی نہ ہو جائے، لوگوں کا جو ہے مجمع ہے، خواص لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے موضوع کو تبدیل کیا، کہا کہ آقا ہم کیا کریں، ہم تو اتحاد کرنا چاہتے ہیں۔ موضوع کیا ہے؟ اتحاد و اختلاف، اتحاد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا اور آپ کے ساتھ اتحاد اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ آپ لوگ قرآن کی تعویل کرتے ہیں، اور ہم جو لفظ قرآن میں آیا ہے، جو آیت کہہ رہی ہے، اسی کو مانتے ہیں۔ ابن باز نے بھی کہا کہ ہاں یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہیں جب یہاں تک بات آئی، اب جو ہے غلام امیر المومنین، ابھی تک اپنی توہین ہو رہی تھی تو خاموش تھے، ایک لفظ بھی نہیں کہا، سلام نہیں کیا، نظر انداز کیا گیا۔ بھری محفل میں علماء اور ادباء کا مجمع تھا، لیکن جہاں اپنی توہین ہو رہی تھی ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ جیسے ہی مذہب تشیع کی طرف بات کو منسوب کیا، بات موڑی گئی، اب غلام حیدر کرار گویا ہوا۔
اب جو کہتے ہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اگر میں قرآن کی تعویل نہ کروں، یہ تمہارا مفتی جو اندھا ہے یہاں بھی اندھا رہے گا، وہاں بھی اندھا رہے گا۔ کہا کیسے؟ کہا قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ قرآن کہہ رہا ہے جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا یہ انصاف ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی پیدائش کے اندھا ہو، کوئی کسی مرض کی وجہ سے اندھا ہو جائے، اگر یہ نظام بن جائے جو یہاں اندھا ہوگا وہاں بھی اندھا ہوگا۔ کہا کیا معنی ہے؟ کہا یہاں مراد جو بصیرت کا اندھا ہو۔ بہت سے لوگ ہیں آنکھ سے تو بینا ہوتے ہیں اور دل سے اندھے ہوتے ہیں، انہی کے لیے مولا امین نے فرمایا الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، اے لوگوں لوگ سوئے ہوئے ہیں، تم جنہیں بیدار سمجھ رہے، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، جب مریں گے تب بیدار ہوں گے۔ انہی کے لیے مولا امین نے فرمایا ہے۔ تو بیداری کیا ہے؟ بیداری یہ ہے عزیزو، جس طریقے سے تمام جو ہے عقلاء اور علماء کا اجماع ہے، ہمارے مراجع کرام بھی یہ کہتے ہیں، دیکھیں قوم کو اگر آگے بڑھانا ہے تو کس سے؟ اختلاف کی طرف نہ لے جائیں، فتنے کی طرف نہ لے جائیں، علم و آگہی کی طرف لے جائیں۔ خدا کی قسم اس وقت ہماری مجلس عزاداری کی شان دوبالا ہو جائے گی جب عزاداری کے اہتمام کے ساتھ ساتھ عزادار ایجوکیٹڈ ہو جائیں گے۔ اس وقت جو ہے مسجد کی شان الگ ہوگی جب نمازیوں کے سب میں پڑھے لکھے لوگ رہیں گے، ایک سب میں پروفیسر رہیں گے، دوسرے سب میں علماء طلباء رہیں گے۔ اس وقت نمازی کی جو شان ہوگی، ہماری مسجد اور قوم ملت آگے بڑھے گی۔ لہذا اگر ہم اپنے سماج کو، اپنے قوم و ملت کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کی پہچان علم و آگہی ہے۔ اہل بیت نے جو پہچان دی ہے، جو علامت ہے، وہ علم آگہی ہے، کردار سازی ہے۔ اگر واقعاً ہم کچھ استفادہ کر رہے ہیں اس درس سے تو جہالت کا خاتمہ کریں، اپنے گھر سے کریں، سماج سے کریں، معاشرے سے کریں، تو اس وقت دیکھیے گا جس طرح اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں کہ یہ امت آگے بڑھے، تو واقعاً جس لائق، جس مقصد کے لیے یہ قوم پیدا کی گئی ہے وہ اپنے مقصد تک پہنچ جائے گی۔ عزیزو دشمنی کیا تھی اہل بیت علیہ السلام کی اور مسلمانوں سے؟ جہالت اور علم کی دشمنی تھی۔ اہل بیت چاہتے تھے علم کا پرچم بلند کیا جائے، اہل بیت چاہتے تھے انسان کے ضمیر کو بیدار کیا جائے۔ دشمن اہل بیت کیا چاہتا تھا؟ جہالت کا دورہ ہو، وہی جاہلیت والا نظام ہو، ایک دوسرے پر ظلم ہوتا رہے، مظلوم کو جو ہے ظلم کے تحت دبایا جائے، غریبوں کو جو ہے فقر و فاقہ سے شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ یہی خطا تھی اہل بیت علیہ السلام کی۔ امت کی بھلائی چاہتے تھے، امت کو آگے لے جانا چاہتے تھے۔ پیغمبر اکرم کا آخری وقت ہے، بستر پر ہیں، جاہونی کا عالم ہے، کبھی زہرا پر نظر پڑتی ہے، گریہ کرنے لگتے ہیں، کبھی امیر المومنین کے رخ کو دیکھا گریہ کرنے لگے، کبھی امام حسن کو دیکھا گریہ کرنے لگے، کبھی امام حسین کو دیکھا گریہ کرنے لگے۔ پوچھنے والے نے پوچھا آقا آخری وقت ہے یہ گریہ کیسے کر رہے ہیں؟ کہا تمہیں پتا نہیں جب میں اپنی بیٹی بطول کو دیکھتا ہوں وہ مصائب یاد آتے ہیں۔ اجرکم اللہ، گریہ کر لیجئے، بطول کا وارث پردے سے دیکھ رہا ہے۔ اے عزیزو جناب زہرا کو دیکھ کر پیغمبر گریہ کر رہے ہیں۔ مولا امیر کی طرف دیکھتے ہیں، کہا جب علی ابن ابی طالب کی رخ انور کو دیکھتا ہوں تو 21 ماہ رمضان یاد آتی ہے، 19 ماہ رمضان کی ضربات
ہجرت کر کے مکے سے مدینے کی طرف آ گئے. آپ کی پالی ہوئی بیٹی مدینے آنا چاہ رہی تھی. راستے میں ایک مشرک نے نیزے کو اچھالا اور جو ہے حوضت پر حملہ کیا. ایسا ڈر جو ہے چھایا کہ زینب کے شکم میں جو بچہ تھا وہ ساقط ہو گیا. اللہ اکبر. جب کئی برس کے بعد پیغمبر اکرم فتح مکہ کیا ہے تو کہا سب کو معاف کر دینا، لیکن جس نے زینب کے بچے کو ساقط کیا ہے اسے قتل کر دو. اے مسلمانوں سوچو، جس نے فاطمہ کے شکم سے بچے کو ساقط کیا رسول خدا، رسول خدا کے دل میں کیا گزری ہوگی. اے عزیزوں، جس سر پہ اللہ کا رسول آیت تطہیر نازل ہونے کے بعد جب آئے ہیں، خطاب کا انداز دیکھیے، احترام کا طریقہ دیکھ. السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ. اے اہل بیت نبی تم پر ہمارا سلام ہو. اے فرشتوں کی آمد کا تم پر ہمارا سلام ہو. اے علمی خزانہ تم پر ہمارا سلام ہو. لیکن ابھی رسول کی آنکھ بند ہوئی. مسلمانوں نے کیسی تعزیت دی، کیسی تسلیت دی. آگ اور لکڑی لے کر جمع ہو گئے. اللہ اکبر. اے عاشقان علی و بطول، اگر سن سکتے ہیں، سنبھال سکتے ہیں اپنے آپ کو تو سنبھالیے. اے عزیزوں، دو میدان تھا. ایک رسول کی زندگی کا میدان جس کے علمدار حیدر کرار تھے. ایک میدان رسول کی وفات کے بعد شروع ہوا جس کی علمداری کی ذمہ داری بطول تھی. یہ ایسا میدان تھا صاحب ذوالفقار نہیں آ سکتے تھے. اللہ اکبر. مصلحت اسلام. اے عزیزو، ہم سب آپ جو ہے خاندان والے ہیں، فیملی والے ہیں، گھر والے ہیں. ذرا سوچئے، جب کوئی خاتون پیٹ سے ہوتی ہے، شکم میں بچہ ہوتا ہے، گھر کے بزرگ، گھر کے ذمہ دار کہتے ہیں دیکھو اس خاتون سے ہوشیار رہنا، کوئی وزنی سامان نہ اٹھائے، کسی خطرے کی جگہ نہ جائے. اللہ نے مصلحت اسلام یہ ایسا میدان، ایسی حالت میں بنت شریعت، بنت رسول میدان میں آ گئی. دونوں دروازوں پر دونوں ہاتھ سے زور لگا کر پکڑے ہوئے ہیں تاکہ دشمن گھر کے اندر نہ آئے. کبھی کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا، کیا تمہیں پتا نہیں اس گھر میں رسول کے چھوٹے چھوٹے نواسے اور نواسیاں ہیں. اے عزیزوں، لیکن جواب ملا کوئی بھی ہو. اللہ اکبر. جناب زہرا کی حالت ہے، دونوں دروازے کو کہا تھا صنف نسواں میں سے ہے، صنف ناسک میں سے ہے. جتنی طاقت تھی زور لگایا. ظالم نے جلتا ہوا دروازہ بنت رسول کے اوپر. اب ابو الحسن اصفہانی کے مرثیے کا ایک شعر اگر برداشت کر سکتے ہیں تو برداشت کریے. مرجع وقت ہے، مرثیہ کہتے 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 ہیں لست ادری خبر المسماری. اے لوگوں، مجھ سے اس جلتی ہوئی کیل کے بارے میں نہ پوچھنا. لست ادری خبر المسماری. اس کیل کے بارے میں سوال نہ کرنا. سر سد رہا خزانہ الاسراری. یہ وہی سینہ بتائے گا جو علم الہی کا خزانہ ہے. اللہ اکبر. مومنین، اے عاشقان علی و بطول، جب لوہے کو آگ میں رکھا جاتا ہے لوہا بڑا گرم ہو جاتا ہے. اے عزیزو، جب دروازے کو آگ لگائی، جلتا ہوا دروازہ
باہر نہیں آئے، جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، باہر نہیں آئے، لیکن جیسے بنت رسول کی آواز بلند ہوئی، علی بن ابی طالب، اے اسماء بنت رسول کو سنبھالو، بس ایک گوشہ ختم ہوا۔ اے عزیزو، تاریخ کربلا میں سخت ترین جو مصائب ہے وہ مصاب جناب علی اصغر ہے، شش ماہے کا مسائل ہے، بڑے نازک مرحلے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ اے ارباب عزا، گریہ کر لیجئے، ذرا تصور کیجئے، امام حسین کے شیرخوار بچے نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ شش ماہ ہے، بڑا سخت مسائل ہے، کوئی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن ہاتھوں کو جوڑ کر بارگاہ سید الشہداء میں آئیں گے۔ اے مولا معاف کیجئے گا، ایک گوشہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اے مولا، آپ نے بھی شش ماہے کی قربانی دی، ایک بچے کی قربانی دی، آپ کی ماں نے بھی قربانی دی ایک بچے کی، لیکن مولا بڑا فرق ہے، آپ کا بیٹا دنیا میں آ گیا تھا، 6 مہینے آپ نے کلیجے سے لگایا، لیکن ہائے زہرا، ارے ظالموں نے محسن کو شکم مادر میں شہید۔ مجلس میں جو بیمار ہیں شفا کامل عاجل عطا فرما، جو ناولد اولاد نائبہ صلوات، جو صاحب اولاد ان کے اولاد کو نیکوکار بنا، پانے والے اس قوم سے فقر و فاقہ غربت جہالت کو دور فرما، پانے والے اس قوم معاشرے کو اس جگہ پر لے جا جس جگہ پر جانے کے لیے پیدا ہوئی ہے، بلکہ دی گئی ہے۔ پانے والے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھ، پانے والے ظالمین اگر ہدایت کے قابل ہیں ان کی ہدایت فرما، اگر ہدایت کے قابل ہیں ان کو نصف نابود فرما، مظلومین کی حمایت فرما، پرچم اسلام کی سربلندی عطا کر، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، یوسف زہرا کا دخول تعلیم فرما، ہم سب کو ایمان